چوتھا مورد جہاں شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور وہ مورد ہے زیادہ شک کرنے والے انسان کا شک، کثیر الشک انسان وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ اس سلسلے میں حضرت آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ وضو کے سلسلے میں، غسل کے سلسلے میں اور تیمم کے سلسلے میں بھی یہی مسئلہ ہے جو نماز کا مسئلہ ہے۔ اگر انسان عام حالت میں مثلا 3 مرتبہ وضو کرے، صبح دوپہر شام، ایک وضو میں شک کیا اس نے، مثلا سر کا مسح کیا نہیں کیا، پیر کا مسح کیا یا نہیں کیا، مثلا شک کیا اس نے، اور یہ 2 مرتبہ تکرار ہو جائے، پھر آگے 3 دفعہ وضو کیا، کسی ایک میں پھر شک کیا اس نے، پھر تیسری مرتبہ بھی یہی کیا، چوتھی مرتبہ اگر پھر اس نے 3 وضو میں سے ایک میں شک کیا تو اس پر کثیر الشک کا اطلاق ہوگا۔ وہ اس کے بعد اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، جب شک کرے کہ میں نے مسح کیا نہیں کیا، کہا میں نے کر دیا ہے، مسح ہو چکا ہے، پیروں کا مسح کیا نہیں کیا، یقین رکھیں کہ میں نے کیا ہے، یہ کثیر الشک کا حکم ہے۔ لیکن اگر بعد میں پتہ چلے اسے کہ میں نے تو سر کا مسح نہیں کیا تھا، مثلا پیر کا مسح نہیں کیا تھا، معلوم ہو جائے، شک ختم ہو جائے بعد میں نماز کے بعد کہ میں نے میرا مثلا مسح نہیں کیا تھا، تو اس کا وہ وضو باطل حساب ہوگا، وہ جو نماز اس نے پڑھی ہے دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر وقت موجود ہو اداءً، اگر وقت گزر چکا ہو اس کی قضا بجا لانا ضروری ہے۔ نماز کے سلسلے میں، روزوں کے سلسلے میں تمام ہے، احکامات الہیہ کے سلسلے میں، ان میں سے بھی خصوصاً واجبات و محرمات کے سلسلے میں اطاعت الہی میں جس کا ہمیں حکم دیا خدا متعال نے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، واجب کر دیا کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور ائمہ معصومین کی اطاعت۔ اطاعت خدا میں سر فہرست یہی واجبات و محرمات ہیں، اس کے بغیر اطاعت نہیں ہے، جس طرح اس کے بغیر تقوی نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی عمل صالح نہیں ہے۔ اطاعت خدا بھی یہی ہے کہ واجبات پہ عمل کیا جائے، سیکھنا واجب ہے اور عمل کرنا واجب ہے، واجبات پر بھی محرمات پر بھی سیکھنا واجب ہے اور پرہیز کرنا واجب ہے۔ خداوند متعال نے اس اطاعت کے سلسلے میں فرمایا کہ اسی میں خداوند متعال کی خوشنودی ہے۔ ہم لوگ جو بقصد قربت عمل انجام دیتے ہیں، نماز و روزہ ہو، مثلا وضو غسل جو بھی خلط ہو لینے خدا کی رضا کے لیے، یہ اسی واجبات و محرمات میں ہے، انجام واجبات ہیں محرمات۔ تو خداوند متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، خداوند متعال حدیث قدسی میں آیا، یا موسیٰ کن کمسرتی فیک، اے موسیٰ ایسا ہو جاؤ کہ میں تجھ سے خوشحال ہو جاؤں، تو ایسا بن جاؤ کہ میں تجھ سے خوشحال ہو جاؤں۔ فَإِنَّ مَسَرَّتِ أَنْ أُطَاعَ فَلَا أُعْصَى، میری خوشنودی اسی میں ہے کہ میری اطاعت ہو، میری نافرمانی نہ ہو، یعنی واجبات پہ عمل، محرمات سے پرہیز، اسی میں فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے کہا کہ اسی میں میری خوشنودی ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ خدا اس سے راضی ہو تو واجبات میں دقت کریں، واجب چیزوں میں زیادہ دقت کریں اور حرام اور گناہوں میں زیادہ دقت کریں تاکہ انہیں ترک کریں۔ نشانی کیا ہے خداوند متعال کی خوشنودی کی نشانی؟ یہ بھی خداوند متعال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خدا سے سوال کیا کہ یا رب اخبرنی عن آیت رضاک عن عبدک، پروردگار کوئی ایسی نشانی بتا دو کہ پتا چلے کہ تو اس بندے سے راضی ہے، تیری رضایت کی، خوشنودی کی ایک نشانی بتا دے کہ بندے سے راضی ہے۔ تو خداوند متعال نے جواب میں فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ، خدا نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کہ اِذَا رَأَيْتَنِي أُحَيِّئُ عَبْدِي، اے موسیٰ نشانی ہے کہ اگر تو دیکھے کسی ایسے بندے کو جسے میں نے تیار کیا ہے، آمادہ کر لیا ہے، لطاعتی اپنی فرمان برداری کے لیے، جب دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو خدا کی فرمان برداری کرتا ہے، واجبات کی رعایت کرتا ہے، محرمات سے پرہیز کرتا ہے، اسی سے خدا کی اطاعت کرتا ہے، وَأَصْرِفُهُ عَنْ مَعْصِيَتِي،
اگر دیکھے کہ میں نے اس بندے کو گناہوں سے روکے رکھا، وہ گناہ نہیں کرتا، وہ محرمات ترک کرتا ہے، فرمایا فَذَلِكَ آیَةُ رضا، یہی میری رضایت کی نشانی ہے۔ اگر کوئی بندہ واجبات پہ عمل کرتا ہے اور گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، یہی خدا متعال کی رضایت کی نشانی ہے کہ خدا متعال اسے روکا ہوا ہے گناہوں سے اور اطاعت کی طرف لگا دیا ہے۔ تو تمام مومنین کو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ ایک نشانی کم از کم ہے کہ خدا متعال کی اطاعت کرنا۔ آغا امام جعفر بن الصادق علیہ السلام اسی رضایت پروردگار کی بات فرمایا کہ فَمَنْ سَرَّهُ أَن تَنْفَعُهُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اسے نصیب ہو، اس کے بارے میں شفاعت قبول ہو، فَلْيَطْلُبْ إِلَى اللَّهِ أَن يَرْضَى عَنْهُ، تو وہ خدا متعال سے درخواست کرے کہ خدایا مجھ سے راضی ہو جا، دعا کرے کہ خدایا مجھ سے راضی ہو جا، یعنی خدا متعال کی رضایت کی درخواست کرے۔ اور فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ أَحَدًا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ لَمْ يُصِبْ رِضَى اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اور جان لو کہ مخلوقات میں سے کوئی بھی شخص اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا مگر اللہ کی اطاعت کے ذریعہ، صرف خدا متعال کی اطاعت کے ذریعہ، فرمان برداری کے ذریعہ ہی خدا متعال کی رضایت حاصل کر سکتا ہے۔ اطاعت یعنی چیز، یعنی واجبات الہیہ پر عمل کرنا، محرمات سے پرہیز کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، اس کے بغیر خدا متعال کی رضایت نہیں مل سکتی ہے۔ وطاعت رسولہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، وطاعت ولاۃ امرہ، والیان امر، اولو الامر، یعنی ائمہ معصومین کی اطاعت کرے، اس کے بغیر کسی کو خدا کی رضایت نہیں ملتی ہے۔ تو خلاصہ سب کا یہی ہے، آپ چاہتے ہیں اللہ کی اطاعت کریں تو ہم کہیں گے کہ یہی کام کریں، واجبات محرمات اس کے رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں متقی بن جائیں، یہی کام کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اعمال صالحہ انجام دوں گا، یہی کام کرنا ہے، یہی واجبات پہ عمل، محرمات سے دوری، یہی خلاصہ ہے تمام عبادات کا۔ خدا متعال نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں 1,20,000 کم از کم مثلا بھیجے ہیں، جتنی کتابیں آسمان سے نازل کی ہیں، جتنے حدیث قدسیہ ہیں، یہ سب ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ واجبات پہ دقت کریں، کون کون سی چیزیں واجب ہیں سیکھیں اور عمل کریں، کون کون سی چیزیں حرام ہیں سیکھیں، سمجھیں اور اسے پرہیز کریں۔ رضایت خدا متعال اسی میں ہے۔